طاغوت جہاں وہاں پہ صدق آتا ہے کہ وہ حکومت یا وہ سلطنت کہ جو محض اس بنیاد پر ہو کہ جو الہی قوانین کے مقابلے میں بنائی گئی ہوں، یا نبی کے مقابلے میں ایک سلطنت بنائی گئی ہو، یا امام کے مقابلے میں انہیں نیچا کرنے کے لیے، انہیں زیر کرنے کے لیے، اور ان کی جو تبلیغی دینی جو خدمات ہیں یا جو فعالیتیں ہیں انہیں روکنے کے لیے ایک ایسی حکومت بنائی گئی ہوں، وہ طاغوت ہیں۔ جمہور کا اسلامی حکومت میں کیا کردار ہوتا ہے اور کیا رول ہوتا ہے، اس حوالے سے جب آپ اگر پوچھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو حکومت، جو ایک اسلامی حکومت اس روئے زمین پر قائم ہوئی، وہ کون سی حکومت ہے؟ وہی ریاست مدینہ ہے۔ آپ ریاست مدینہ کو دیکھیں کہ کیا رسول اللہ نے جب اس حکومت کو قائم کیا تو کیا رسول اللہ نے تلوار کے ذریعے سے یا جنگ و جدل کے ذریعے سے یا کسی حاکم کو گھرا کر خود حاکم بنے؟ یا پھر جب آپ کو نبی تسلیم کیا، رسول تسلیم کیا، آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کو پیغمبر مانا، تو ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھے اپنا ظاہری جو ہے نا حاکم بھی بنائیں اور میں آپ کا حاکم بننا چاہتا ہوں؟ یہ آپ کو تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے خود ڈیمانڈ کی۔ رسول اللہ نے دین کی تبلیغ کی ہے اور الہی احکام کو پڑھایا ہے، ان کی ترویج دی ہے اور لوگوں کو سمجھایا۔ اور یہ جو ریاست مدینہ کا جو قیام مدینہ میں ہوا، اس میں بھی جمہور نے بڑا رول ادا کیا ہے کہ اوس اور خزرج کی جو دو بڑے قبائل تھے اس زمانے میں، کہ جن کے درمیان تاریخ میں موجود ہیں کہ 120 سال جنگ لڑی گئی، یہ آپس میں 120 سال جنگ لڑتے رہے ہیں کہ یہ دو بڑے قبائل تھے۔ اب ان دو بڑے قبائل کے بھی الائنس تھے چھوٹے چھوٹے، اور ان کے ماتحت چھوٹے چھوٹے قبائل تھے کہ جو ان کے اتحادی بن رہے تھے۔ کچھ اوس کے ماتحت بیٹھ کر جنگ لڑتے تھے اور کچھ خزرج کے ساتھ تھے۔ تو یہ ایک جنگ و جدال کا ایک سما تھا عرب معاشرے میں، اور ان قبیلے کے درمیان کی جو آخری سب سے بڑی اور دردناک جو جنگ ہوئی نا، کہ وہ جنگ بعاث کے نام سے غالباً تاریخ میں معروف ہے، کہ جو ہجرت سے 5 سال پہلے انہوں نے لڑی تھی۔ اور اس جنگ کے بعد اوس اور خزرج نے کہ یہ اب ارادہ کیا اور انہوں نے یہ سمجھوتا کرنا چاہا کہ اب ہمیں جنگیں نہیں لڑنی چاہیے، کہ 120 سال ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور اس سے یقیناً ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ہم نے قتل کیا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ نہیں ملا۔ اب یہاں پہ آ کر انہوں نے سمجھوتا کرنا چاہا، تو سب سے پہلے انہوں نے ابو جہل کو اپنا ثالث بنایا، اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ابی کی جو بات میں جو ہے نا، عبداللہ ابن ابی کی جو بات میں منافقین کا جو سربراہ جو بنا، اس کو ثالث بنا۔ لیکن یہ جو ثالثی کا جو رول تھا نا، یہ اتنا دیراپا نہیں رہا، اور پھر بھی ان کے آپس میں ایک تناؤ سا، ایک جنگی ماحول رہا۔ تو آخر میں انہوں نے خزرج کی جانب سے یہ انہوں نے مشورہ یا تجویز آگے آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ابی کو اپنا بادشاہ مان لینا چاہیے، تاکہ اس کو ہم جب اپنا بادشاہ منائیں گے اور ہم ایک ہی بادشاہت کے جو ہے نا ماتحت آ جائیں گے، ایک ہی سلطنت کے ہم رعایا بن جائیں گے، تو یہ قبائلی جو تناؤ ہے، آپس میں جو اختلافات ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، ہماری جو ہے نا حکومت اور سلطنت ایک ہی بن جائے گی، تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ مان لینا چاہیے، تاکہ ہمیں اس جنگ سے جو ہے نا وہ چھٹکارا ملے۔ لیکن اوس کو اس پہ تحفظات تھے اور اوس نہیں مان رہے تھے۔ ممکن تھا کہ یہ آپس میں ماننے کے لیے بعد میں ایک میثاق باندھ کر مان بھی لیتے، لیکن اچانک سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر کیوں نہ ہم محمد کی، جس کو ہم نے اپنا پیغمبر بھی تسلیم کیا ہے، کہ اسے کیوں نہ بلایا جائے، اس کو ثالث بنائیں اور وہ ہمارے درمیان صلح بھی کریں اور پھر وہ ہمارا حاکم بھی بنے۔ پھر جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ہاں،
آ کے ثالثی کا کردار ادا کریں اور یہ جو جنگی ماحول ہو اس کو ختم کریں اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور پھر اوس و خزرج نے انہیں اپنا ثالث بنایا، حاکم بنایا، رہبر بنایا، اور رسول اللہ نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لی ہے، ظاہری حکومت کو۔ تو اس میں بھی جمہور کا بنیادی کردار رہا ہے۔ اگر یہ قبول نہ کرتے تو رسول اللہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ مجھے حاکم بناؤ اور مجھے حاکم بننا چاہیے۔ تو ظاہری حکومت میں یقیناً خود ریاست مدینہ میں بھی جو ہے جمہور کا ایک بہت بڑا رول اور کردار رہا ہے، کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اب جو ایک تعریف جو کی جاتی ہے نا، جو طاغوت کی یا پھر الہی حکومت یا اسلامی حکومت یا پھر دیگر حکومتوں میں کیا فرق ہے، اگر ہم حکومت کو ہی صرف جمہوریت سے لے لیں، دیکھیں طاغوت جہاں وہاں پہ صدق آتا ہے کہ وہ حکومت یا وہ سلطنت کہ جو محض اس بنیاد پر ہو کہ جو الہی قوانین کے مقابلے میں بنائی گئی ہوں، یا نبی کے مقابلے میں ایک سلطنت بنائی گئی ہو، یا امام کے مقابلے میں انہیں نیچا کرنے کے لیے، انہیں زیر کرنے کے لیے، اور ان کی جو تبلیغی دینی جو خدمات ہیں یا جو فعالیتیں ہیں انہیں روکنے کے لیے ایک ایسی حکومت بنائی گئی ہوں، وہ طاغوت ہیں جن کے مقاصد برے ہیں۔ لیکن اگر ایک ایسی حکومت ہو کہ جس میں یہ کوشش کی جائے کہ حد الامکان ہم نے الہی قوانین کو نافذ کرنا ہے، حد الامکان ہمارا جو آئین ہوگا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ آپ اس کو طاغوتی حکومت نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کو بھی جو ہے نا، جس کا آئین اور قانون قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اب اس کو طاغوتی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ایک ایسی سلطنت بن جاتی ہے کہ جس کا قانون قرآن اور سنت کے مقابلے میں نہ ہو، اب اگر اس میں اگر کوئی حکومت کرتا ہے اور اس حکومت کے ماتحت اگر کوئی بندہ مسئولیت لیتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، تو وہ پھر طاغوت پرست نہیں ہے۔ اور پھر اس حکومت میں جو حاکم کا جو انتخاب ہوتا ہے، اس میں اگر جمہور اپنی رائے دیتی ہیں اور عوام اپنی رائے کے ذریعے سے کسی کو حاکم اگر بنا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کار خدا میں مداخلت کی ہے تو نعوذ باللہ یہ کافر بن گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک ایسا نظام ہو اور ایک ایسا سسٹم ہو کہ جو الہی قوانین کے مقابلے میں بنائی گئی ہوں، کسی نبی کے مقابلے میں ہو، کسی امام کے مقابلے میں بنائی گئی حکومت ہو یا نظام ہو، تو پھر اس میں شریک کار ہونا اور اس میں رائے دینا، اس حاکم کا انتخاب کرنا، یہاں پہ پھر طاغوت اور طاغوت پرستی کا جو ہے نا وہ مصداق بن جاتا ہے، پھر یہاں درست نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی حکومت کہ جس میں حد الامکان بشر ہونے کے ناطے یہ کوشش کی جا رہی ہوں کہ ہمارے ملک کا قانون اور آئین اسلام کے مطابق ہو، یا کم از کم اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں نہ ہو، ان کے خلاف میں نہ ہو، تو یہ حکومت طاغوتی حکومت نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ عوام حاکم کو چن لیتی ہیں اپنے دنیاوی امور کو یا معاشرتی امور کو اور اجتماعی امور کو منظم کرنے کے لیے، تو یہاں یہ شرک نہیں ہے۔